وسیلہ، اپنا یہ عقیدہ ہے بہرحال وسیلہ، وہ کہتا ہے کہ لعنت کا سزاوار ہے جلنا، میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے تو بیکار ہے کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على أهلها بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ صلوات بابا دے بلند۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ پڑھنے کو دل چاہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نمل سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے، جنہیں معلوم نہیں کہ آج کا عنوان کیا ہے وہ سن لیں۔ کہا گیا ہے کہ موت، ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے؟ نہیں، مگر گھبرائے ہوئے چہروں کو سنانے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ بظاہر پہلے دو لفظوں میں مابہ الاشتراک بھی ہے اور مابہ النزاع بھی۔ موت مر جانے کا نام ہے اور ہلاکت مٹ جانے کا نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ مرنے کا نام موت ہے اور مٹنے کا نام ہلاکت ہے، اور مر کے بھی نہ مرنے کا نام شہادت ہے۔ برکیف اس کی کہیں کہیں مستثنیات بھی ہیں، مگر صرف موت اور ہلاکت میں۔ کہیں موت کے لیے استثناء ہے اور کہیں ہلاکت کے لیے۔ شہادت میں کوئی استثناء نہیں، شہادت شہادت ہی ہوتی ہے۔ میں تمہید اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے جو میں نے بیان کرنا ہے اس کی مجھے شرح نہ کرنی پڑے، کیونکہ بظاہر یہ جو تین لفظ ہیں کم از کم 3 اشرے چاہتے ہیں، بلکہ 4۔ ایک اشرے میں آپ کو موت بتائی جائے، ایک اشرے میں ہلاکت، ایک میں شہادت، اور چوتھے میں فرق۔ ہاں، تو اب میری مجبوری کو ملاحظہ کیجئے کہ مجھے یہ سب کچھ ایک مجلس میں کرنا ہے۔ مٹ جانا ہلاکت، مر جانا موت، اور مر کے نہ مرنا
شہادت، یہ ضروری نہیں کہ تلوار سے مرے تو شہادت، میرا لفظ یاد رہے، مر کے نہ مرنا شہادت۔ یہ ضروری نہیں کہ میدان میں کوئی مرے تو شہادت ہے، تلوار کھا کے مرے تو شہادت ہے، گھوڑے سے گر کے مرے تو شہادت ہے۔ اس کے برعکس گھر میں مرے، بستر پہ مرے، بستر کی نرمی نہ چھوڑے، کمرے کی گرمی نہ چھوڑے، لیکن اہل بیت کی محبت پہ مر جائے۔ اللہ سرکار صادق سے گردی صاحب کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ کے نانا کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے، جو مر جائے وہ شہید مرے گا۔ من عام ہے، یہ جو مرے شہید مرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہر روح سے 3 شہادتیں لی تھیں۔ اللہ، اپنی توحید کی شہادت، رسالت کی شہادت، اور میری جد علی کی ولایت کی شہادت۔ ساری دنیا نے 2 شہادتیں اپنا لیں۔ وَزَيَّعُوا شہادت ولایت امیر المومنین، اور انہوں نے امیر المومنین کی ولادت کی شہادت ضائع کر دی۔ وَأَنْتُمْ لَمْ تُضِيعُوهُ فَلِذَا سُمِّيتُمْ بِالشُّهَدَاء، اور چونکہ تم نے علی کی ولادت کی شہادت ضائع نہیں کی تو اللہ کہتا ہے تم جس رنگ میں بھی مرو شہید تم ہو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن۔ اب یہ چند لمحے میں نے ڈاکٹر صاحب تمہید میں گزارے، اب میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ یاد ہے کس سورہ سے آیت پڑھی تھی؟ شاد بھائی، سورہ نمل سے۔ رسول واز کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ منوانا چاہتے ہیں، وہ ادھر سے سنتے ہیں بلا تشبیہ، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ رسول کے قلب نازک پہ چوٹ پڑتی ہے، فوراً آیت آ گئی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم حق کے مبین پر ہو، تم اس حق پر ہو جس کی صفت مبین ہے۔ میرے پاس وقت نہیں خود ڈھونڈنا مبین صفت کس کی ہے۔ ہاں، ایک مشورہ کر دیں صاحب بھائی جمیل عباس ان کو میں دے دیتا ہوں کہ پڑھتے پڑھتے اگر قرآن کہیں یہ کہہ دے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ تو سوچنا ضرور۔ فرمایا تو اس حق پر ہے جو مبین ہے، یہ نہیں سن رہے تیری بات۔ کیا ہوا؟ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ جی، یہ روایت نہیں دوستو، آیت ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور تو جتنی اونچی آواز سے بولے تو بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میرے رسول کی آواز گردیز صاحب اتنی کمزور ہے کہ بہرے نہیں سن سکتے اسے؟ ابراہیم اس وقت تک نبی نہیں بنا جب تک اس نے میرے نبی کو نبی نہیں مانا، جب تک اپنے آپ کو ریت اور اسے سردار تسلیم نہیں کیا۔ ابراہیم مکے میں کھڑے ہو کے آواز دے ہلم الحج، تو قیامت تک پشتوں میں رہنے والے نطفے بھی سن لیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا دوستو؟ پھر کیا وجہ ہے؟ رسول مردوں کو نہیں سنا سکتا،
بہروں کو نہیں سنا سکتا؟ واہ 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 سبحان اللہ۔ حالانکہ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو پتہ ہے کیا رسائی ہے ندائے رسالت کی؟ پڑھ دوں ایک آیت، سورہ آراف ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ و یؤمن بکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے رسول کہہ دو، اے روئے زمین کے سارے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ نہیں، مجھے اگر کوئی کہے کہ ملتان کے سارے مومنین سے کہہ دو کہ اے ملتان کے سارے صاحبان ایمان، یہ بات ہے، تو میں کہوں گا نہیں کہ صاحب یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں ان مومنین تک تو پیغام پہنچا سکتا ہوں جو میری مجلس میں آئیں گے، میں یہ ذمہ داری کیسے لوں کہ آئے سارے مومنین؟ تو آیت تو یہی کچھ کہہ رہی ہے، قل یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ بات پھر وہی آتی ہے حضور، قرآن اگر مولوی سے پوچھو گے تو ٹھوکریں لگیں گی، مولا سے پوچھو گے ہدایت ملے گی۔ سرکار صادق کے سامنے یہی آیت پڑھی ایک شخص نے، مولا آپ کے نانا تو مکے اور مدینے سے باہر نہیں نکلے، یہ اللہ نے کیسے کہا کہ روئے زمین کے سارے انسانوں سے کہہ دو؟ فرمایا جو بات تجھ کم عقل کے دماغ میں آ رہی ہے وہ خلاق کی عقل نہیں جانتا تھا؟ اللہ فرمایا جس دن یہ آیت آئی اس وقت میرے نانا نے صرف خدا کی طرف نہیں بلایا، صرف اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ اس دن 3 دعوتیں دی تھیں، 3 گواہیاں پہنچائی تھیں۔ کیسے؟ امر اللہ جبرائیل ان یقتلع الارض علی ریشۃ من جناحہ، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ پوری زمین کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھا کے اس کی تنابیں سمیٹ لو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، اس کائنات کو پیالہ بناؤ، میرا حبیب سب کو دیکھے، سب کو سنائے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ فرمایا کوئی شخص بھی یہ حجت نہیں کر سکتا کہ مجھ تک حق پہنچا نہیں، دعوت دین نہیں آئی مجھ تک، خود رسول نے اپنی زبانی۔ اور ڈاکٹر صاحب اعجاز یہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں میرے نانا نے اپنی زبان میں تبلیغ کی، کائنات کی ہر جنس نے اپنی زبان میں سنا۔ تو جو روئے زمین کی ہر جنس تک آواز پہنچا رہا ہے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے اس سے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو بہروں کو نہیں سنا سکتا؟ بھائی یہ قبرستان والے مردوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، صاف ظاہر ہے وہ لوگ تو سامنے کھڑے ہیں رسول کے، وہ رسول کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، تو مردوں کو کیا سنائے گا؟ یعنی بظاہر چل پھر رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں مردے نہ میں تمہیں یاد دلاؤں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو بظاہر زندگی کے باوجود زندگی نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس بھی دیکھا ہے کہ کوئی مر چکا ہوتا ہے، اس کے کندھے ہلائے جاتے ہیں، اور کہا جا رہا ہوتا ہے اسمع و افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ تو یہ کیا ہے؟ بظاہر تو یہ مر گیا ہے،
کیوں سنوا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا کسی ایسی شے پہ مرا ہے کہ مر کے بھی مرا نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی ایسی چیز ہے اس کے سینے میں، اس کے دل میں، کہ بظاہر مر کے بھی نہیں مرا، اور ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، بظاہر چل بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو مردے ہیں، کیونکہ حقیقی حیات کا مفہوم نہیں رکھتے، اور اسی موت کا نام کر دے جی صاحب ہلاکت ہے۔ جی جی، یعنی بغیر مقصد کے مٹ جانا، اور اس ہلاکت سے کون بچائے گا؟ اب مجھے نہیں خبر کہ میں جنگل میں تقریر کر رہا ہوں یا آبادی میں، علی کو سوچنے والوں سے خطاب ہے میرا یا ماننے والوں سے، اپنے ہیں میرے سامنے، پرائے ہیں، بیگانے ہیں، یگانے ہیں، مخالف ہیں یا مخالف۔ ہلاکت سے بچنے کا نسخہ 73 کے 73 فرقے کے لوگوں کو دربار خلافت نے بتا دیا تھا، یہ کہہ کر لولا علی اور علی نہ ہوتے تو میں یہ ہلاکت سے بچاتا ہے۔ اس کی ولایت یہ جس دل میں ہے اس کا قیمہ کر دو تو وہ مرتا نہیں۔ اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں بظاہر بول رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن نگاہ الہی میں ہاں۔ اللہ اکبر۔ آیت آ گئی سامنے، اگر آپ تازہ دم ہے تو میں پڑھتا چلوں۔ سورہ عبسہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ کو شکوہ ہے انسان سے، فرمایا قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض لما امرہ۔ فرمایا غارت ہو انسان کتنا ناشکرا ہے، دیکھا ہی نہیں اس نے کہ میں نے اسے خلق کس چیز سے کیا ہے، میں نطفۃ خلقہ، میں نے اسے نطفے سے خلق کیا ہے، حالانکہ نطفے سے تھا۔ جاگنا حلالیو موالیو، قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت کا سہارا ہی نہیں لیا میں نے، فرمایا حالانکہ نطفے سے تھا، مرقع نجاست تھا، مجموعہ کثافات تھا، لیکن یہ میرا کرم نہیں کہ ثم السبیل یسرہ، میں نے اس کے لیے سبیل تک پہنچنا آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم السبیل یسرہ، اور نیاز پر یہ کئی دفعہ اللہ نے کئی مقامات قرآن میں احسان جتایا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ فرمایا یہ ہماری کریمی ہے، چاہے انسان شاکر ہے چاہے کافر ہے، ہم اسے سبیل تک پہنچنے کا راستہ ضرور بتاتے ہیں۔ ثم السبیل یسرہ، آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں نا؟ سبیل کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دے دی۔
اسے قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب میری مشیت چاہے گی اسے نشر کروں گا، اسے اٹھاؤں گا۔ میں شکوہ یہ ہے، کلا، ہرگز نہیں مانی اس نے ہماری بات، لما یقضی لما امر، جس چیز کا اللہ نے امر کیا تھا، حکم دیا تھا، اسے اس نے نہیں مانا۔ دعوت میں چھوڑ رہا ہوں، اس امر کی جستجو کرو کہ اللہ نے امر کیا کیا ہے۔ حالانکہ گردن صاحب، ڈاکٹر صاحب، قرآن میں لا تعداد حکم ملتے ہیں خدا کے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، بدی کے قریب نہ جاؤ، خیر کا تعاقب کرو، یعنی لا تعداد فرمان ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، وہ کہتا ہے میرے رسول کہہ دو ان سب سے، انما اعظکم بواحدہ، میں تو ایک ہی چیز کا واز کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جاگنا جاگنا، حلالیوں کی طرح سننا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ کرنا۔ انما اعظکم بواحدہ، ایک واحد چیز، اکیلی چیز ہے جس کا میں واز کر رہا ہوں۔ اور صافی سے لے کر تفسیر سے ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا وہ اکیلی تنہا واحد مفرد چیز ہے کیا، پتہ کیا جواب ملا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اچھا، اس کا میں حضور تھوڑا سا راستہ، بھائی جمیل باس، نیاز اکبر، تھوڑا سا راستہ میں بنا رہا ہوں، اسی پہ سفر کرنا۔ پالنے والے یہ کیا چکر ہے، 1,00,001 حکم بھی دے رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اعظکم بواحدہ، ایک ہی چیز کا واز، علی کی ولایت کا۔ کہا جاہل نہ بن، یہ تجھے بہت سے حکم دکھائی دے رہے ہیں، در حقیقت وہ ایک ہی تو حکم ہے۔ پالنے والے وہ کیسے، ادھر تو علی کی ولایت کا کہہ رہا ہے، ادھر نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ کہا جاہل، ولایت کے ظاہر کا نام ہی تو نماز ہے۔ کیونکہ ہر چیز کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی، ولایت کا ظاہر نماز اور نماز کا باطن ولایت۔ فرمایا کیونکہ علی کی ولایت ہر عمل میں بطور روح موجود ہے، تو تجھے چاہے 10 کروڑ حکم نظر آئیں، میں نے تو در حقیقت ایک ہی حکم دیا ہے، دیا ہی اسی کو ہے جس کے دل میں علی رہتا ہے۔ ہاں حضور، ہاں ایسا بھی ہے، کبھی کبھی اللہ اپنے اقتدار کا مظاہرہ کرنے کے لیے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، کون پوچھ سکتا ہے اس سے، حالانکہ ہلاکت کا لفظ بظاہر کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، مٹ جانا، نابود ہو جانا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے وجہ اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین کا ہر باشندہ فنا ہو جائے گا سوائے وجہ اللہ کے، یعنی مٹ جانا، نابود ہو جانا، ہستی کا مزمحل ہو جانا، یہ ہلاکت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر جیسے ہم کبھی کبھی وہ اپنے جلال کبریائی میں آ کر نبیوں کے لیے بھی ہلاکت کا لفظ استعمال کر لیتا ہے، یہ اس کی بادشاہی ہے۔ نہیں، میں اور آپ کون ہیں؟ سوچنے والے، پوچھنے والے۔ اب نا
جیسا کہ گردے صاحب اس نے نبیوں کو آوازیں دی ہیں، یا آدم، او آدم. ہم حضرت آدم کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ کے دکھاؤ میں تمہارے ایمان کی دھج دیکھوں. وہ کہتا ہے شہنشاہ جو ہوا، مثال کے طور تھک گئے ہو تو جاؤں میں. سورہ مومن میں یوسف کا ذکر کرتے کرتے فرمایا حتی اذا حلقا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. جب یوسف ہلاک ہو گیا تو اے بنی اسرائیل تم نے کہا اب اللہ اور رسول نہیں بھیجے گا. یوسف نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ ہلاکا، ہلاک ہو گیا. ایک تو مشکل یہ ہے، اب دیکھا فیوز اڑے ہوئے ہیں. نہیں میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم اللہ سے الجھیں کہ تو نے ایک نبی کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ بھائی وہ مالک ہے، اپنی ملکیت سے جو کرے. چلیے میں اس سے بھی آگے کی آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. سورہ مائدہ ہے. نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. خدا کو غصہ آ گیا، فوراً آیت بھیج دی قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا. میرے حبیب ذرا ان جاہلوں سے کہو کہ اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو ہلاک کرنے کا، اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا، ومن فی الارض جميعا، اور جو زمین پہ رہتا ہے سب کو ہلاک کرنے کا، تو اللہ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اللہ اگر اللہ ارادہ کر لے یہلک المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، وامہ اس کی ماں کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جميعا جو زمین پہ رہتا ہے سب کو ہلاک کر دے، فمن یملک من اللہ، کون روکے گا اللہ کو؟ اب جاگنا، یہ البتہ ذمہ داری ڈاکٹر میں لے کے بات کر سکتا ہوں، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے بارے میں کہہ دیتا ہے اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں، اگر اسے ہلاک کر دوں. جب میرے نبی کی موت کا ذکر کرتا ہے تو پڑھ سورہ زخرف، کہتا ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اے میرے حبیب جب ہم آپ کو واپس لے جائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ کتنا فرق ہے ڈاکٹر ذرا، کتنا فرق ہے باقی حجتوں میں اور میرے نبی میں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم آپ کو واپس لے گئے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ان سے انتقام لے لیں گے. آج تو آپ کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں نا. اللہ ہے نہیں، سورہ بقرہ کو پڑھ لینا، سورہ بقرہ کو پڑھنا. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی ہو جائے، ارد گرد اجالا ہی اجالا پھیل جائے، اور پھر اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں ظلمات میں چھوڑ دیا. پڑھو تفاسیر اہل بیت کو کہ یہاں ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ سے مراد ہے کہ فَلَمَّا قُبِضَ مُحَمَّدٌ. کچھ فرق سمجھ میں آیا؟
باقیوں کو موت دیتا ہے اسرائیل کے ذریعے، میرے نبی کو کہتا ہے جب تجھے میں لے جاؤں گا سمجھ میں آ رہی بات میرے دوستو یا نہیں؟ جب میں تمہیں لے جاؤں گا تارکہم فی ظلمات. اب اشارہ ہے نیاز اکبر بھائی جمیل صاحبان اشارت کے لیے، میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، کچھ خود بھی زور مارا کرو. تارکہم فی ظلمت نہیں کہا، فی ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے لیے کم از کم، یعنی جس دن میں اپنے حبیب کو لے جاؤں گا تمہیں 3 اندھیروں میں چھوڑ دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات دوستو جی؟ ہاں یہ ہے، یعنی ان کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کرنا غیرت الہی کے منافی ہے جو دوسرے انبیاء کے لیے کر لیتا ہے. اب اللہ جانے اس خاندان کے لیے اس کی مجبوری کیا ہے. بہرحال مجھے تو الحمدللہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ کیوں ایسا کرتا ہے. تم بھی توفیق ہدایت مانگنا، جو میرا ہادی ہے وہی تمہارا ہادی ہے. تو کبھی انسان زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتا ہے یا ہلاکت میں ہوتا ہے، اور کبھی مر کے بھی مردہ نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات یا نہیں جی؟ اور ان کی محبت پہ جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. نہیں یہ شہید کے لیے شہید کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ شہید کے لفظی معنی تو ہیں گواہ کے. شہید کے لفظی معنی قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میری رسالت کے لیے ایک اللہ شہید ہے، اور نعوذ باللہ اللہ مارا گیا ہے. بھائی میری نبوت کے لیے ایک گواہ اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب. تو شہید کے معنی گواہ ہیں. تو شہید کو شہید کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ اتنا زندہ ہوتا ہے جتنا گواہی دینے والا گواہ زندہ ہوتا ہے. اللہ جی ہاں. اور وہ پھر جس کا جو معیار ہوتا ہے، جتنی وسعت ہوتی ہے کسی کے پاس، ہاں بس الحمدللہ تینوں چیزیں اور ان کا فرق اجمالاً آپ سمجھ چکے. لیکن اس سے اگلی منزل کی ایک بات کہہ کے میں اپنے بیان کو سمیٹوں گا. جتنی وسعت حیات اتنا زندہ. کوئی زندگی کی پرتو سے زندہ، جاگیے گا. کوئی زندگی کے عکس سے زندہ، کوئی زندگی کے سائے سے زندہ، کوئی زندگی کی تجلی سے زندہ، کوئی زندگی کے وجود سے زندہ، کوئی زندگی کے ظہور سے زندہ، کوئی زندگی کے شہود سے زندہ، کوئی پوری حیات سے زندہ، اور کوئی حیات کے بغیر زندہ. اللہ سمجھ میں آئی جی جی؟ یعنی سراپا حیات. اس کی عالم محسوسات میں ایک مثال ہے آپ کے پاس، وہ ہے ناقہ صالح کی. حضرت صالح کی اونٹنی یہ حیات سے خلق ہوئی تھی، اسی لیے تو قوم کو روکا تھا حضرت صالح نے، خبردار اس کو نقصان نہ پہنچنا ورنہ مر جاؤ گے.
کیونکہ یہ حیات سے بنی ہے، جب حیات ہی نہیں رہے گی تو تم کہاں رہو گے؟ اس لیے قوم مٹی تھی۔ اور کوئی ایسا ہے زمانے میں تمہاری نظر میں جو حیات کے بغیر زندہ ہو؟ میری نظر میں تو ایک نہیں 14 ہیں۔ نہ میں اچھا ٹھہرو میں آپ کو یاد دلاؤں۔ سنتے ہیں بھائی جب لباس کہ کچھ نہیں تھا جب یہ 14 تھے، یعنی اللہ نے کوئی شے نیاز اکبر خلق نہیں کی تھی جب 14 خلق ہوئے۔ یہ ٹھیک ہے؟ کیوں دوستو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ نہیں تھا، یعنی یہ مخلوق اول ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا، تو پھر ماننا پڑے گا موت و حیات مخلوق ہے نا، اور یہ مخلوق سے پہلے ہیں۔ پلے پڑی بات یا سر سے گزر گئی؟ بھائی موت مخلوق، یہ موت سے پہلے، حیات مخلوق، یہ حادثات سے پہلے۔ تو اب اگر یہ مریں گے تو موت انہیں نہیں مار سکتی۔ اگر یہ زندہ ہیں تو حیات کی وجہ سے زندہ نہیں، کیونکہ حیات نہیں تھی، یہ تھے۔ میرا تو گردے صاحب زندگی بھر کے مطالعے کا عرق اور جوہر یہی ہے۔ میں نے جب تحقیق کی کہ آخر حیات کے بغیر کیسے زندہ ہیں تو مجھے جواب ملا اللہ کا نام ہے حی، حی کے معنی ہے زندہ، تو اللہ زندگی سے تو زندہ نہیں ہے۔ بس جیسے اللہ زندہ بغیر حیات کے، ہے عالم راز کی بات، مگر اس پر ایک آدھ اشارہ دے سکتا ہوں میں۔ معراج کا ذکر کرتے کرتے تمہارے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے ناسوت کو پیچھے چھوڑا، ملکوت نیچے رہ گیا، جبروت نے دم توڑ دیا، لاہوت سے گزر گیا، لم اسمع فیہ حسن ولا حسیسا ولم اجد فیہ حیا سوایا۔ فرمایا وہاں نہ آہٹ تھی نہ آہٹ والا، حتیٰ کہ میں نے نظر کی وہاں میرے سوا کوئی زندہ تھا ہی نہیں۔ جی، اور میں 3-4 ایسے علماء ربانیین کے نام جانتا ہوں جنہوں نے صرف اسی ایک جملے کی شرح پر کتابیں لکھ دیں، بخدا موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھ دی اس ایک جملے کی شرح پر کہ وہاں میں نے اپنے سوا کسی کو زندہ نہیں دیکھا، بس میں تھا، یعنی وہاں حیات کا بھی گزر نہیں تھا۔ بھائی عالم حیات نیچے ہے۔ اچھا آج تک گردے صاحب ڈاکٹر صاحب لوگ بحثیں کر رہے ہیں رسول کو معراج جسمانی ہوئی یا روحانی۔ عالم اجسام ایک عالم ہے، ہم عالم اجسام میں رہتے ہیں۔ اس کے آگے پھر ایک عالم ارواح ہے، وہاں روحیں ہیں، جسم نہیں۔ تو جب عالم اجسام سے رسول گزر گیا، جسم پیچھے رہ گیا، تو ماننا پڑے گا جب عالم ارواح سے بھی گزر گیا تو روح پیچھے رہ گئی۔ اب علماء
اللہ سے کہو کہ تحقیق کے پہاڑ سے سر ٹکرا کے ماتھا پھوڑ کے مجھے بتائیں کہ رسول تو وہاں پہنچا ہوا ہے نہ جہاں جسم ہے، نہ نفس ہے، نہ روح ہے۔ یہ معراج کیسا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو میری پہلے کی پڑھی ہوئی مجالس یاد رہ جائیں تو بخدا بہت کچھ، میری بھی بچت ہو جائے، وقت بھی بچے، اور معرفت کا سفر بھی آسانی سے طے ہو۔ یہاں وجود نہیں شے کا، عالم اشیاء بھی نیچے رہ گیا ہے، یعنی پھر وہی پیکر ہے رسول کا، جیسا اسے اللہ نے پہلے دن بنایا تھا۔ جی وہاں نہ جسم، نہ جسد، نہ بدن، نہ نفس، نہ شبہ، نہ پرچھائی، نہ عکس، نہ ظل، نہ نور، نہ جوہر، نہ عنصر، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال۔ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ان سرحدوں کی یاد میں کراؤں گا، آگے تمہارا مقدر۔ وہاں بیٹھا ہے اور وہاں گفتگو ہو رہی ہے، جبریل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ وہ بیچارہ تو سدرا پہ کھڑا کہاں پر رہا ہے؟ سدرا ملکوت کی آخری حد ہے، یہ تو جبروت کو نیچے چھوڑایا، لاہوت کو، رحموت کو، عظموت کو، 80,000 عالم نیچے ہیں، پاپوش محمد اوپر ہے، 80,000 عالم جس کی جوتی کے نیچے ہیں۔ گردے سے میں کیا کہوں اس نبی کو؟ لاہوت جوتی کے نیچے، جبروت جوتی کے نیچے، بتاؤ کیا کہوں اسے؟ کون ہے یہ؟ ذی وقار کہوں، ذی عزت کہوں، ذی رفت کہوں، ذی مرتبہ کہوں، نور قاہر کہوں، جبر مشیت کہوں، نفس رحمانی کہوں، حقیقت محمدیہ کہوں، کس کا نام دوں؟ یہاں آدم کا سر سجدے میں ہے کہ 80,000 عالم نیچے، اس کی جوتی اوپر، 80,000 عالم اس کے نیچے، اور جس کی جوتی کے نیچے عالم ہے اسے تو آدم نہیں سمجھ سکتا، اور جس کے پاؤں کے نیچے یہ ہے۔ جو اس کے دوش پہ کھڑا ہے یہ کیا ہے؟ میں اس کے سوا ڈاکٹر اظہر صاحب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا تھا کیف حالک، کیا حال ہیں آپ کے؟ فرمایا کیف حال من تحتہ سید المرسلین وفوقہ رب العالمین۔ فرمایا اس کا حال پوچھتے ہو جس کے اوپر رب العالمین ہو، نیچے سید المرسلین ہو۔
ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بخدا اب اسی معراج پر اس کے اشاروں پر ملتان میں بھی کوئی 50 سے زیادہ مجالس پڑھی ہوں گی میں نے. ہاں اور کیا کیا کوشش, اور اگر وہ تمہیں بخدا ذہن میں ہوتے تو میں آگے اور آگے اور آگے اور آگے کی بات کرتا. ہاں سفر سست ہے ہی اسی لیے کہ بہت کچھ آپ کو بھول جاتا ہے. بہرکیف جس کے دماغ میں میری پچھلی پڑھی ہوئی مجالس کچھ خاکہ موجود ہے ان کے لیے یاد دہانی بھی, تھوڑا آگے کا سفر بھی. اب یہاں بیٹھا ہے جہاں نہ حس نہ حسیس نہ آہٹ نہ آہٹ والا, نہ بدن نہ جسم نہ نفس نہ روح نہ عقل. جی میرا چیلنج ہے علماء کو میدان میں لاؤ. عالم عقول بھی ایک عالم ہے, اس سے آگے جو چلا جائے عقل پیچھے رہ جاتی ہے. اور اگر ایسے بھی سمجھ میں نہ آئی ہو بھائی جمیل بات, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ عقل شے ہے اور یہ ہر شے سے پہلے ہیں. عقل ان کے تنزل کا نام ہے. ہاں بس آج کے مجلس کے لیے میں نے اتنا. اب یہاں بیٹھا ہے, اپنے اپنے حافظے کو آواز دینا. یہاں بیٹھا ہے اور یہاں کے لیے ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پس وحی کی اللہ نے اپنے عبد کو جو بھی کی. جو بھی کی. فَأَوْحَى إِلَىٰ حَبِيبِهِ نہیں, إِلَىٰ عَبْدِهِ, تاکہ پتہ چلے کہ یہاں تک ابدیت ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم جنہوں نے سمجھا, جو پہنچے بات, میں انہیں دل کی گہرائی سے خود داد دیتا ہوں کہ واہ. ہاں اور اس سے زیادہ کہنے کی مجھے اجازت ہی نہیں. یہاں تک ابدیت ہے, یعنی دونوں پہلو یہاں نیاز اکبر مد نظر رکھنے ہیں کہ یہاں دیکھ کر بھی یا اس سے آگے دیکھ کر بھی بندہ کہنا, خدا نہ کہنا. اور پھر یہاں تک ان کی بندگی ہے, اللہ جانے ان کی حقیقت کہاں تک ہے. دوسرا پہلو یہ, تو یہاں وہی کی اپنے عبد کو جو بھی کی. مجھے آپ کے محسوسات کا تو پتہ نہیں. ہاں میں اس منبر پہ کھڑا ہو کے, آپ جانتے ہیں عرصے سے سننے لگے ہیں مجھے, میری عادت نہیں منبر پہ مذاق کرنا. کوشش کرتا ہوں کہ یہاں غلط بیانی نہ ہو تاکہ صاحب ذکر کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے. ہاں مجھے آپ کا پتہ نہیں, میرے محسوسات یہی ہیں. جب بھی کبھی میں نے اس آیت کو پڑھا ہے نا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, یوں لگا ہے کہ قدرت نے مجھے تھپڑ مارا ہے. مجھے یہی لگا ہے, آپ کا مجھے پتہ نہیں. یعنی یوں لگتا ہے میں نے کی وہی اسے جو بھی کی, تو کیا لگتا ہے اس کا. میرے محسوسات جو ہیں جو بھی کی. اور اس کے لیے غالباً میں نے بتایا ہے آپ کو, علامہ رجب علی برسی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ اوہا من الاسرار بما لیس فی اللوح المحفوظ. یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو وہ اسرار بتائے تھے جو لوح محفوظ میں بھی نہیں ہیں. نہ سار اٹھانا ذرا جاگنا. وہ اسرار جو لوح محفوظ میں نہیں, جس کی دلیل یہ ہے, قرآن کیسے آتا ہے بھلا؟ یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, سورہ قاف کی آیت ہے, 26واں پارہ ہے. اللہ کہتا ہے قرآن ہے لوح محفوظ میں. جی اسرافیل دیکھتا ہے اسے, لوح محفوظ کو, اس کی آنکھوں پہ اترتا ہے قرآن.
آنکھوں سے اس کی پیشانی پہ آیت یا سورت لکھی جاتی ہے، جبریل پڑھتا ہے اس کی پیشانی کو، وہ اترتا ہے زمین پر، پہنچاتا ہے تمہارے رسول تک۔ میری بات پہ بھروسہ نہ صحیح، مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ یہی سلسلہ ہے تنزیل قرآن کا یا کچھ اور ہے۔ تو اگر وہ باتیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی تو اسرافیل پڑھ لیتا، اگر اسرافیل پڑھ لیتا، جبریل کو پتہ چل جاتا، پھر تو راز عام ہو جاتا نا۔ تو راز ہی تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ ویسے چہرے مجھے اب بھی لگ رہے ہیں کہ کچھ یاد نہیں ہے انہیں۔ نہ اسرافیل کی رسائی اس تک، نہ جبریل کی دستبرد، بس وہ کہہ رہے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بھی، ہاں بس رسول نے اتنا کرم کیا تھا۔ ان کا جی 18,000 گفتگو، 18,000 کلمے اللہ نے مجھ سے بولے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کیا بتانا ہوتا تو وہ خود نہ بتا دیتا۔ وہ کیوں کہتا کہ میں نے وحی کی اپنے عبد کی طرف؟ جو بھی کی بتانے والی تو بات ہی نہیں۔ بس اب اس سے زیادہ میں کیا تمہیں بتا سکتا ہوں؟ وقت تھا، گزرتا رہا، مکی زندگی ختم ہوئی، مدنی زندگی آ گئی، جنگیں شروع ہو گئیں، خیبر کا میدان آ گیا، 39 دن جو ہوا سب حافظ ہو، 40ویں دن کسی کی آمد کا اعلان ہوا، اور ساتھ ہی ماجن تک کی زبان جنبش میں آئی، جو سب سے پہلے علی کی آمد کی خبر دے گا جو مانگے گا۔ جو مانگے گا وہ عطا ہوگا۔ پھر وہی میری کم علمی آڑے آ جاتی ہے، پھر کسی نے بتایا رسول کو؟ اچھا سلمان، چلو تم لیٹ آئے تھے، تمہیں سزا اس لیے نہیں دیتا، تم نے میری رہنمائی کر دی کہ سلمان نے بتایا۔ ہاں جی، آپ نے بھی یہی سن رکھا ہے کہ سلمان نے بتایا، ٹھیک ہے۔ سلمان نے مبارک دی، پہلے تو وہ لڑائی وڑائی میں مصروف رہے، جب مال غنیمت ہر شخص اپنے اپنے صندوقچوں میں سنبھال چکا تو خیبر شکن نے سلمان کو بلایا۔ سلمان ادھر آ۔ جی قبلہ کونین، سنا ہے حسنین کے نانا نے اعلان کیا تھا اللہ عظمت ہے کہ جو علی کی آمد کی خبر دے گا جو مانگے گا پائے گا۔ ہاں مولا ایسے ہی، تو پھر تم نے ہی بتایا رسول کو۔ جی مولا، پھر کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ مولا تیری ولایت کی قسم سوچ رہا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جنت مانگوں جو مجھ سے زیادہ میری مشتاق ہے۔ بھری پڑی ہیں کتابیں، ذات واجب کی قسم، صرف شیعہ نہیں، میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو دکھا سکتا۔ رسول فرماتے ان الجنت اشوق الی سلمان من سلمان الیہا، سلمان کو جنت کی اتنی تمنا نہیں جتنی جنت کو سلمان کی ہے کہ کب آئے گا۔ فرمایا تو یہ مانگوں جو خود میری تمنا آئی، کیا کچھ نہیں میرے پاس، مانگا تو کوئی انوکھا انعام جائے نا۔ فرمایا اسی لیے تو تمہیں بلایا، دیکھ ادھر کان ادھر لا، تنہائی میں چلا جا اور حسنین کے نانا کو وعدہ یاد دلا کے کہے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی جو بھی کی، اور آج تک حسنین کا نانا یہی فرما رہا ہے کہ 18,000 راز کے کلمے تھے، کہ بس میرا انعام یہ ہے کہ ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ بس سلمان بھاگم بھاگ، بس سمیٹ لیا، بھاگم بھاگ پہنچا، یا رسول اللہ اب تو خیبر بھی فتح ہو گیا، عرب کے بھوکے عرب پتی بھی بن گئے، کل کے فاقہ مست آج کے سیٹھ بن گئے، تو یا رسول اللہ میرا انعام۔ تو سلمان تم نے پہلے مانگا ہی کب؟ بول کیا چاہیے؟ او جی شب معراج جو 18,000 راز تھے ان میں کا ایک راز، مسکرا کے کہا تیرے استاد کے بھی صدقے۔ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ کہا تیرے استاد کے بھی صدقے، پر ٹھیک ہے چونکہ ہمارا وعدہ تھا، وہ ٹیلا دیکھو اسے جا کے ٹھوکر مارو، میرے سلام پہنچاؤ، کہو سلمان کے لیے راستہ چھوڑو، وہ راستہ ہٹے گا زینہ نظر آئے گا، گھبرانا نہیں، اتر جانا، جہاں زینہ ختم ہوگا 18,000 رازوں میں کا ایک راز تیرے سامنے ہوگا۔ سلمان نے سلام پہنچائے، ٹھوکر ماری، ٹیلا پھٹا، سیڑھیاں نمودار ہوئیں، اترے، آخری سیڑھی سے پاؤں رکھا، کیا دیکھا؟ نظر کی وسعت سے زیادہ تک ایک نوری شہر ہے جس کے 70 محلے ہیں، ہر محلے کے 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہے، اور ہر ممبر پہ علی بیٹھا خطبہ دے رہا ہے۔ اور جب واپس پلٹ کے رسول کے پاس آیا، اسی فکرے کے لیے گردیز صاحب ڈاکٹر صاحب میں نے یہ ساری محنت کی تھی اور یہ سارا واقعہ مجھے دہرانا پڑا اس جملے کے لیے۔ جب لوٹ کے آیا سلمان کا چہرہ یتلالو نوراً و سرورا، نور اور سرور سے سورج کو شرما رہا تھا سلمان کا چہرہ۔ رسول مسکرا کے فرماتے یا سلمان طوبی لکا، مبارک ہو تجھے، قد وصلتا سر حیات الکبریٰ، تو حیات کبریٰ کے راز تک پہنچ گیا۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ تو بس پھر یہ سوچ لو